اکثر کیا ہوتا ہے پہلی دفعہ بندہ آتا ہے معاملہ چلتے ہیں عاجزی ہوتی ہے جو ہمارے دیکھنے میں آتی ہے، ذرا سی کرم نوازی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیر خانے ذرا توجہ ملتی ہے، پیار ملتا ہے، کوئی خوابیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی عزت ملتی ہے، وہ عاجزی آنے کی بجائے ہمارے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ الٹ معاملہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ہستیاں تھیں جتنا وقت گزرتا تھا ان کے اندر عاجزی زیادہ پیدا ہوتی تھی، وہ ادب کی کیفیت زیادہ ہوتی تھی، وہ ایک مقام و مرتبے بلندی ہوتی تھی، ہر لمحے قربت میں اضافہ ہوتا تھا۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ہماری کیفیت کیا ہے؟ تو کوشش کریں کہ ہم جن کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن کے ہم سلسلے میں داخل ہیں، ان کی ہم نقش قدم پہ چلیں، یہ مقصد ہے۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں اللہ سے قرب کیوں نصیب نہیں ہوتا، ہمیں وہ کیفیت کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ تو اصل ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم بھی ان اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے طریقے پہ چلیں، تاکہ ان کے طریقے پہ چلیں اور اللہ رسول قرب پائے۔ جو مقصد ہے بیعت کا وہ مقصد یہی ہے۔ حضور میاں صاحب چادر سرکار فرمایا کرتے، دیکھو جی ہمارا کام تو یہ کہ مریض کو بارگاہ رسالت تک پہنچا دینا جی، ہمارا کام تو مردہ دل کو زندہ کرنا جی۔ ظاہری طور پہ تو ہم سب زندہ ہی ہیں، سانس لے رہے ہیں، دل بھی زندہ ہی ہے۔ وہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ اللہ رسول کی نگاہ میں وہ یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا، کیونکہ دنیا کی محبت یہ مردہ ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا دار ہے، دنیا کی محبت ہے، ذکر نہیں کرتا، وہ مردہ ہے۔ اور زندہ ہوا جو اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ رسول کا عشق ہے، محبت ہے، وہ فرمایا کہ زندہ ہے۔ کہ مردہ زندہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، مردہ دل زندہ کرنا بڑی بات ہے۔ اور اس کو دیکھو جی بارگاہ رسالت تک پہنچانا جی، تو ظاہر ہے بارگاہ رسالت میں وہی پہنچے گا نا، پیر اس کو ہی آگے پہنچائے گا جو اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اس کے اندر ادب ہوگا، محبت ہوگی، عشق ہوگا، وہ طریقت کے آداب کو سمجھتا ہوگا، شریعت پہ چلنا، طریقت کے آداب پہ چلنا، اس کی وہ کیفیات ہوں گی، تو پھر ہی اس کا معاملہ آگے جائے گا نا۔ تو یہ کوشش یہ کریں کہ ہم بھی ایسے سچا پیار کریں اپنے پیر خانے سے، اللہ رسول کے لیے محبت کریں، اللہ رسول کے لیے یہاں پہ ہمارا آنا جانا ہو۔ دیکھیں اولیاء کرام نے تعلق بھی تو قائم کیے ہیں نا، تعلق قائم کیے، محبت کی اپنے مرشد سے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بتکی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، ماں کے پیٹ سے ولی بھی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، علم، سب کچھ تھا وہ، ٹھیک ہے، شریعت کے ہر کام پہ عمل کرتے تھے، شریعت کی ہر بات پہ عمل کرتے، تقویٰ بھی تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن نسبت کیوں قائم کی؟ اس لیے کہ نسبت کے ذریعے قرب ملتا ہے، صرف عبادت سے قرب نہیں ملتا۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ نسبت کیا چیز ہے، نسبت کیوں ضروری ہے۔ جب اس کی اہمیت ہوگی تو آپ کو فیض ملے گا نسبت کا۔ دیکھو حضور میاں صاحب چادر سرکار نے فرمایا، دیکھو جی میں نے آج تک کسی بات پہ فخر نہیں کیا، حالانکہ کیسی آپ کی زندگی با کمال زندگی ہے، کتنی آپ تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، چلے، ماں کے پیٹ سے ولی، آپ ہمیں کہ مجھے آج تک میں نے کسی بات پہ فخر ہی نہیں کیا۔ دیکھیے جی ایک ہی بات پہ فخر کیا کہ میری قبلہ عالم سے جماعت علی شاہ صاحب سے نسبت۔ یہ حضور میاں صاحب کی جو قول جو ہے بات سمجھنے والی ہے، انہوں نے فخر ہی ایک بات پہ کیا کہ میری قبلہ عالم سے جماعت علی شاہ صاحب سے میری نسبت ہے۔ اصل دولت یہ ہے، اصل میری زندگی کا سرمایہ یہ ہے۔ جس طرح حضور خواجہ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کے ولی سے تعلق ہو جانا یہ اتنی بڑی اللہ کی عطا ہے کہ دنیا کی بادشاہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ تو جب عظمت ہوگی اس چیز کو آپ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، تو پھر آپ کو اس نسبت کا فیض ملے گا۔ تو نسبت کے بعد پھر اس کی قدر بھی ہونی چاہیے، اس کی قدر کریں، اس نسبت پہ فخر کریں، سمجھیں کہ ہاں یہ میرے پاس بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا مجھ پہ کرم ہے، یہ بہت بڑی مجھ پہ عطا ہے کہ میری حضور خواجہ سرکار سے، سیدنا چادر علی سرکار سے میری نسبت ہے۔ تو جب انشاءاللہ جتنی اس کی قدر کریں گے اتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ حضور میاں صاحب چادر علی سرکار آپ فرماتے ایک دفعہ میرے قبلہ نے فرمایا کہ اب جاؤ جا کے ذرا میرے پتر لے آؤ جا کے۔ دیکھو جی میں نے گھوڑی کو تیار کیا، تو تیار کر کے اس کی میں نے باغ پکڑی اور میں چل پڑا جی اسٹیشن کی طرف۔ تو دیکھو جی رستے میں ایک بابا تھا، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ منڈے تو گھوڑے تے بیٹھ کے کیوں نہیں جانا؟ اب دیکھنا حضور میاں صاحب کی کیفیت ہے کہ کیسا انداز ہے آپ کا پیار محبت کا۔ تو دیکھو جی میں نے بابے کی بات سنی انسنی کر دی جی۔ دیکھو جی میرے قبلہ کے شہزادے کی سواری تھی جی، میں کیسے اس پہ سوار ہو جاتا جی۔ دیکھو جی میں جلدی سے وہاں پہ آگے چل پڑا جی، اور کیا فرما رہے کہ دیکھو جی میری کیا اوقات ہے جی، میری کیا مجال ہے جی کہ میں اپنے قبلہ کے شہزادے کی سواری پہ سوار ہوں جی۔ آپ دیکھیں اس میں کتنا ادب ہے، کتنی محبت ہے، یعنی کمال ادب ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خورشید صاحب قبلہ عالم کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کے ساتھ میری کی ملاقاتیں ہوئی، تو انہوں نے مجھے خود ایک واقعہ سنایا۔ تو کہتے کہ 10ویں کے میں نے پیپر دیے، تو میں نے کہا چلو ملتان کی سیر کر کے آتا ہوں۔ تو مجھے پتہ تھا کہ وہاں شاہ جی ہیں ان کا آستانہ، تو میں وہاں پہ چلا گیا۔ کہتے ہوا کیا کہ حضور میاں صاحب چادر علی سرکار تشریف لائے، تو میں نے انہیں کہا کہ حضور میں نے ذرا واش روم جانا ہے، نہانا ہے، گرمی ہے تو کپڑے بدل لیں۔ تو کہتے حضور میاں صاحب چادر علی سرکار، مجھے کہتے پتہ چلا کہ حضور میاں صاحب چادر علی سرکار اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے واش روم دھویا۔ تو وہاں جو اور خادم تھے پیر بھائی، تو انہوں نے کہا حضور ہمیں بتائیں کہ ہم دھو دیتے ہیں۔ دیکھو جی حضور میاں صاحب فرمایا نہیں جی، نہیں یہ میرا کام ہے جی، آپ کا کام نہیں ہے جی، یعنی میرے قبلہ کی اولاد میں سے آئے ہیں، تو یہ آپ کا کام نہیں، یہ میرا کام ہے جی۔
کہتے حضور میاں صاحب نے 3 دفعہ اس غسل خانے کو واش روم کو کہتے 3 دفعہ دھویا اسے، خود دھویا، اور کہتے پھر اپنی جو چادر تھی نا وہ اتار کے بچھا دی کہ آئیں جی واش روم آئیں. تو کہتے جب حضور میاں نے اپنی چادر اتار کے پھینکی، کہتے میں پریشان ہو گیا کہ یہ کہ حضور میاں صاحب کیا کر رہے ہیں کہ میں کیسے ان کی چادر پہ پاؤں رکھ کے جاؤں. تو کہتے ادھر حضور میاں صاحب نے کسی خادم کو کہا تھا کہ جاؤ درزی کو بلا کے لاؤ. کہتے ادھر سے درزی آ گیا. تو جب میں نہا کے نکلا تو کہتے وہ ادھر سے آیا تو ادھر سے درزی آ گیا. تو اس نے کہتے جلدی میرا ناپ لیا، میرا سائز لیا. کہتے وہ 2 گھنٹے بعد میرے کپڑے سل کر بھی آ گئے. اور کہتے ہیں کہ جب وہ کپڑے گندے تھے وہ جو میں نے اتارے ہوئے تھے رکھے ہوئے، تو کہتے میں نے ساتھ پھر رکھے ہوئے تھے. تو حضور میاں صاحب نے پوچھا یہ کپڑے دھلوا دیتے ہیں جی، آپ کے کپڑے دھلوا دیں جی. تو کہتے انہوں نے کپڑے اٹھائے اور کہتے ہیں اپنے سر پہ رکھ کے نا تو اندر تشریف لے گئے آپ. یعنی جو کپڑے گندے تھے اپنے سر پہ رکھ کے کہتے ہیں اندر تشریف لے گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، شاہ جی نے مجھے پکڑ کے آگے کر دیا. کہتے ہیں حافظ تو تھا میں، لیکن داڑھی نہیں تھی، ظاہری بات آپ. تو میں نے کہا حضور نہیں آپ کے ہوتے ہم کیسے کرا سکتے ہیں کہ آپ جماعت کرائیں. تو حضور میاں صاحب ہمیں نہیں جی آپ آگے کھڑے ہو کے پیچھے ہو جائیے ہماری ادا ہو جائے گی جی، یعنی کہ آپ جماعت کریں آپ. کہتے پھر میں نے جماعت کری، حضور میاں صاحب نے میرے پیچھے نماز پڑھی. یعنی کہتے اتنا ادب کیا کہ میرا وہاں پہ رہنے کے رہنا مشکل ہو گیا کہ میں کیسے یہاں پہ رہوں. ابھی کہتے کہ کیسی آپ کی ایک بات میں کتنا ادب ہے، محبت ہے، کیسا عشق ہے، کیسی دیوانگی ہے اپنے مرشد کے ساتھ. ایک دفعہ ایک شخص آیا تو آ کے کہنے لگا میں قبلہ عالم کی گلیاں صاف کرتا ہوں. تو کہتے حضور میاں صاحب نے یہ جملے سنے تو ایک دم متوجہ ہوئے کہ اچھا جی آپ میرے قبلہ کی گلیاں صاف کرو جی، پھر تو آپ مجھے بڑے اچھے لگو جی. کہتے اٹھے اور کہتے جہاں پہ حضور میاں صاحب بیٹھے تو اس کو وہاں پہ بٹھا دیا، یعنی اپنی مسجد پہ بٹھا دیا اسے. اور کہتے جلدی سے اندر گئے جی، کھانے کھونے جو تھے اندر اس کے تیار کر کے لائے، کھانا کھونا رکھا، یہ کھا لو جی بابو جی، یہ کھا لو جی، یہ کھا لو جی. کہتے میں نے کھانا اس نے خوب کھانا کھونا کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تو حضور میاں صاحب نے پوچھا جی اور کسی چیز کی طلب ہو جی آپ کو، کوئی اور چیز کی. جمع دار تھا، گلیاں صاف کرتا جمع دار تھا. تو وہ کہتا جی میں نے حقہ پیتا ہوں میں کھانے کے بعد. اب وہ نا جو قریب لوگ تھے وہ سب منظر دیکھ رہے تھے. جب وہ حقہ کہا تو وہ لوگ پریشان ہو گئے بھی یہ کہاں بیٹھ کے کس کو کیا کہہ رہا ہے یہ. اس نے اپنی سمجھ کے بتاؤ بات کی. اچھا جی آپ حقہ پینا جی، اچھا جی. تو جو ساتھ پیر بھائی تھے انہوں نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ ظاہر حضور میاں صاحب کو بھی جانتے تھے، حضور میاں صاحب کی کیا شان. حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی، آپ حقہ پہ سے پلائیں گے یہاں بٹھائے کے آپ. دیکھو جی آپ کو شرم آوے جی، آپ کو شرم آوے جی، میں خود ہی لے آتا ہوں جا کے جی. جب یہ جملے سنے تو پھر دوڑ لگی، وہ جا کے کس کے پاس حقہ تھا برال وہ انتظام کیا گیا، اسے حقہ پلایا. بات جب جانے کی ہوئی واپسی کی تو سرکار نے اس کو پتہ نہیں جانے کیا کیا دیا، سرکار نے تحفے تحائف دیے، کتنے پیسے دیے. اور پھر سرکار نے جاتے ہوئے سرکار نے اس کو بٹھایا، اس کے سامنے بیٹھ کر کہ دیکھ میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو کہ مجھے ادھر ہی معاف کر دے، میرے قبلہ کو جا کے میری شکایت نہیں لگانی چاہیے. جو جمع دار تھا وہ جا کے جب اس نے قبلہ والا سے ملاقات ہوئی، باتوں باتوں میں پھر جب یہ ذکر کر دیا اس کا کہ میں چادر سرکار کے پاس گیا تھا اور ایسے ایسے شاہ جی نے کیا. اب قبلہ والا تو سمجھتے تھے نا ساری بات کو، بھی تیرے ساتھ تھوڑا کیا تو میرے ساتھ کیا، یہ تو محبت میرے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور میاں صاحب چادر سرکار کا یہ جب عمل دیکھا، یہ ادب دیکھا، محبت دیکھی تو آتا ہے کہ قبلہ عالم کی کیفیت بدل گئی. کہتے ہیں وہاں قبلہ عالم نے چادر سرکار کے نعرے لگوائے اور پھر یہ بات اس وقت بھی فرمائی کہ روز قیامت اگر میرا رب مجھ سے پوچھے گا جماعت نہیں تو کیا لے کر آیا، تو فرمایا کہ میں شاہ جی کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ پیش کر دوں گا.